السلام علیکم دوستو، بہت ہی اہم ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ کئی دوستوں نے یہ میسیج کیا تھا کہ کامنٹس میں یہ پوچھا تھا کہ ہم اردو جو حصہ ہے، اردو حصے میں سے کہاں سے سوالات کیے جاتے ہیں، کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں۔ اسی کو نوٹ کرتے ہوئے میں نے سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اردو جو حصہ ہے ہمیں کون کون سی چیزیں سیکھ لینی چاہیے جس کی مدد سے ہم ٹی ایس ٹٹ میں آسانی کے ساتھ اردو کا حصہ مکمل کر سکیں۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اردو پیپر فرسٹ، اور ہمیں مارکس جو بتائے گئے ہیں یعنی دیے جائیں گے 30 سوالات اردو کے حصے سے کیے جائیں گے اور ہمیں 30 نمبرات بھی ملیں گے۔ لیکن 30 نمبرات جو ملیں گے کانٹینٹ میں سے 24 نشانات ملیں گے اور میتھڈالوجی یعنی طریقہ تدریس سے 6 نشانات ملیں گے۔ تو ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کانٹینٹ میں سب سے پہلے ہے تفہیم یعنی کامپرہنشنس، اندیکھا متن۔ نثر سے اندیکھا متن یعنی پیسیج پوچھے جاتے ہیں۔ پیسیج جو پوچھا جائے گا، یقین جانیے پیسیج ایسا ہوگا، آپ ایسا سمجھیں کہ اس کو آسانی سے مکمل یعنی اس کے جوابات دیں گے، لیکن ان سوالوں کے جوابات حقیقت میں وہ نہیں ہوتے جو ہم دیتے ہیں، بلکہ کئی طلباء و طالبات پیسیج کو ایسے سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ کسی چیز کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ان کو کہا جائے کہ یہ ریڈنگ کر کے بتلائیں، آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا ہے کہ جو پیسیج دیا گیا ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کے بعد جو سوالات کیے جاتے ہیں وہاں پر اس سوالات کو سمجھیں۔ سوالات میں وہ کون سا سوال ہے جس کا ہمیں پیسیج میں مناسب جواب نظر آتا ہے، اسی کو ہم چوائس کریں، اسی کو ہم چنیں۔ ایسا نہ کریں کہ اگر ہم جلد بازی میں ہم پیسیج کو پڑھ لیں، پیسیج کو پڑھنے کے بعد پیسیج کی ریڈنگ کرنے کے بعد ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جب ہم سوال پڑھتے ہیں، سوال کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے، تو ہمیں جو جوابات نیچے دیے جاتے ہیں 4 آپشن میں، 4 کے 4 جوابات ہمیں صحیح لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو اندیکھا متن ہو یا پھر اندیکھا متن نظم سے، چاہے وہ پروز سے پوچھا جائے یا پھر پوئٹری سے پوچھا جائے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اچھی طریقے سے اس پیسیج کو پڑھیں، اس کے بعد سوالات کو کرنے یعنی سوالات حل کرنے کے لیے آگے جائیں۔ اس کے بعد دیکھیں مختلف شعراء یعنی شعراء کے جو نامے ہیں، القابات ہیں یعنی تخلص ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں مصنفین اور ان کی ادبی خدمات، مصنفین نے کون کون سی ادبی خدمات انجام دی ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں یاد کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں پہ سوانح نگاری میں اصناف و ادب یعنی نثر اور نظم دونوں کو ساتھ میں رکھ کر چلنا ہوگا۔ ہم نثر کے حصے کو بھی نہیں چھوڑتے یا پھر نظم کے حصے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں اردو زبان کی مبادیات، علم ہجا، حرف شمسی و قمری، علم صرف، علم نحو، کلمہ، مستقل کلمہ و غیر مستقل کلمہ اور ان کے اقسام، علم عروض، علم بیاں، صنعتیں، علم عادات، یہ تمام جو ابھی میں نے پڑھا یہ اردو گرامر یعنی اردو قواعد سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے۔ دوستو اگر آپ اردو گرامر سیکھ لیں گے اور مصنفین کے ادبی خدمات، سوانح نگاری، اصناف و ادب سے اور مختلف شعراء جو بھی ہیں ان کے نام، پیدائش، وہ تمام چیزیں اگر سیکھ لیں گے تو یقین جانیے آپ کا جو اردو کا حصہ ہے وہ آسانی کے ساتھ چلا جائے گا، یعنی آپ آسانی سے اسے حل کر سکیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں حرف تہجی، مخارج، اعراب، مرکب الفاظ، سابقہ لاحقہ، مترادفات، ازداد، کہاوتیں، ذو معنی الفاظ، واحد جمع، مذکر و مؤنث، رموز و اوقاف، یہ تمام چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں یعنی ہمیں آ جاتی ہے تو ہمارا جو اردو کا حصہ ہے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں میتھڈالوجی یعنی طریقہ تدریس سے ہمیں 6 کوشچنس کیے جائیں گے یعنی 6 سوالات کیے جائیں گے، ہمیں 6 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی ہمیں آسانی کے ساتھ جیسے ہمیں کوشچنس پیپر سمجھ میں آتا ہے، تو یقین جانیے کوشچنس پیپر سمجھنا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ کوشچنس میں کیا پوچھا جا رہا ہے ہمیں وہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جواب تو وہاں پر آلریڈی دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا صحیح جواب ہے وہ وہاں پر چوائس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کریں کہ 1 سے 2 مرتبہ سوال کو پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی جواب یعنی ٹک کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم ٹی ایس ٹٹ میں آسانی کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں۔
دوستو آپ اس بات کو ہمیشہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمیں اردو گرامر بہت ہی ٹی ایس ٹیٹ میں معنی رکھتا ہے۔ آپ اردو گرامر اگر سیکھ لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ ٹی ایس ٹیٹ کریک کریں، یعنی پاس ہو سکیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اردو گرامر اچھے سے سیکھیں۔ آپ کو اس چینل پر اردو گرامر بہت ہی آسان انداز میں سمجھایا جاتا ہے، آسان طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور دوسرے بھی ویڈیوز جیسے کہ انوائرمنٹل اسٹڈیز، سائیکالوجی، میتھمیٹکس، انگلش، تمام سلیبس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش رہے گی کہ ترتیب وار یہاں پر جس طریقے سے سلیبس دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم مکمل گرامر کو کمپلیٹ کریں، قواعد کو کمپلیٹ کریں۔ تو چلیے ہم پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔